آن لائن کر سکتے ہیں. آج کل موبائل کمپیوٹر ہر شخص کے پاس اویلیبل ہے, آپ اسے آن لائن پڑھا سکتے ہیں. بچہ نہیں آ سکتا لیکن آپ اس کو لے سکتے ہیں. لوئر تک کلاس تو یہ چیز اپلیکیبل نہیں ہے کہ ان کے لیے یہ فیسلٹیز نہیں ہوگی. نہیں, میں جس سسٹم کی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہر بچہ جو ہے وہ ہمارا سپاہی بنے گا. بالکل ہم اس کو لے کے چلیں گے. اگر اس کو تعلیم جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول سے ملتی ہے, مدرسے سے ملتی ہے, گورنمنٹ اسکول سے ملتی ہے, اس کو تعلیم اگر ایک کسی ادارے میں ایک 10 لوگوں کو صرف وہ تعلیم دے سکتا ہے, اس ادارے میں ملتی ہے, تو ہم تعلیم کو عام کریں گے, تعلیم کو لوگوں کا مقصد بنائیں گے, نہ کہ ہم لوگوں کے لیے بڑا مشکل کام کر دیں جہاں کہیں اس کو تعلیم ملے نہ کہیں ملے تو بڑے ایکسپینسو ملے. اس کی بجائے گورنمنٹ ہر بندے کا ٹاسک کلیئر کر دے کہ بھائی یہ تعلیم ہوگی, یہ پڑھائی ہوگی, یہاں یہ کام ہوگا, یہ اس طرح سے ہوگا. بالکل ایسے کیا جا سکتا ہے. جی کیا جا سکتا ہے. پورا سال محنت کرے گا بالکل, اور وہ اپنا آپ وجود بچانے کے لیے کرے گا, بچہ بھی پڑھائے گا اور اپنا وجود بچانے کے لیے بھی کرے گا. بالکل ایسی بات. جب تک لوگوں کی اپنے جان پیاری نہ ہو جائے ایسے ہی تو وہ لوگ اس وقت تک کام نہیں کرتے. بالکل ایسے. پرائیویٹ سیکٹر صرف اسی وجہ سے ڈیولپ ہو رہا ہے, اس لیے زیادہ کام کرتا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے مارکیٹ ہے, کل ہمارے پاس یہ بچے چلے جائیں گے. بالکل. اور گورنمنٹ کے جو اساتذہ ہیں ان کو یہ بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ کوئی پاس ہوتا ہے, کوئی فیل ہوتا ہے, کسی نے کچھ سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا, معاشرے میں وہ کیا کردار ادا کرے گا بچہ جا کے. وہ کہتا ہے بھائی شام کو سیلری آ جائے گی مہینے بعد بس. تو السلام علیکم. چیئرمین النور پبلک اسکول جناب محمد بشیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. یہ پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن کے صدر بھی ہیں اور ان کی جو بات ہے وہ پبلک کی نمائندگی کرتی ہے کہ کیسے معاملات ہونے چاہیے ایجوکیشن کے حوالے سے, اور ہمارا جو ملک ہے اس میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے اور اس میں کیا کیا نقائص ہیں جو دور کیے جا سکتے ہیں. اب اس حوالے سے جو میں نے ان کے ساتھ پہلے بات کی کہ FBR کا سسٹم کیسے ورک کرتا ہے اور آپ کا کیا موقف ہے, تو اگر کچھ خود یہ بریف کرنا چاہیں کہ اس میں آپ FBR کریڈٹ سسٹم 3.0 بننا چاہیے. جی بالکل ایسے ہی بننا چاہیے کیونکہ یہ لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے, معاملات کو کنٹرول کرتا ہے اور مسائل کو حل کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ جب تک آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے کسی چیز کو گراؤنڈ لیول پہ, اس وقت تک آپ پالیسی نہیں بنا پائیں گے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ پالیسی اوپر سے اپلائی ہوتی ہے, گراؤنڈ فیکٹس جو ہیں ان کو نہیں دیکھا جاتا, اور اس بنیاد پہ جو پالیسی بنتی ہے وہ پھر ظاہر ہے کارآمد نہیں ہوتی, ویلڈ نہیں ہوتی ہے, اور کچھ عرصے بعد اس کو پھر چینج کرنا پڑتا ہے. بالکل بالکل. اب اس میں یہ بات ہے کہ جو FBR کریڈٹ سسٹم ہے وہ تمام لوگوں کے اخراجات اور آمدنی ان کا حساب رکھتا ہے اور معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے. اب اس میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے, اب کوئی بھی شخص ہے, اس کے بچے ہیں, اس کی ایجوکیشن سسٹم ہے, ہمارے یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں وہ 2 طرح کے سسٹم, ایک ہے گورنمنٹ کا سسٹم اور ایک ہے پرائیویٹ سسٹم. گورنمنٹ کے سسٹم میں جو لوگوں کو تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں, بلڈنگ گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے اور بہت سارے معاملات میں گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. جبکہ پرائیویٹ سسٹم میں تمام لوگ ایک کمیونٹی کے طور پہ اپنا جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور ایک پرائیویٹ اسکول بنا کے اس میں نفع نقصان کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ ایجوکیشن دیتے ہیں. اب اس میں پرائیویٹ اسکول کہا تو جاتا ہے کہ جی وہ بہت فیسیں لیتے ہیں, لیکن جو اگر اس میں فیسیلیٹیشن دیکھی جائے, اگر ریاست ماں کے جیسی ہے, اگر ریاست ماں کے جیسی ہے تو تمام بچوں کے برابر کے حقوق ہونے چاہیے. اگر ریاست نے تمام بچے ریاست کے ہیں, اگر اور لوگ آپس میں مل کے کوئی کمیونٹی کوئی سسٹم چلا بھی رہے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے کہ جیسا کہ گورنمنٹ اپنے بنائے ہوئے اداروں کو کر رہی ہے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے, جو بنیادی تضاد ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ پرائیویٹ بچے کو اپنا بچہ ہی نہیں سمجھتی, اور جتنے مسائل ہیں وہ سارے جو ان معاملات کو چلانے والے, اداروں کو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں ان پہ تھوپ دیتی ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. یا گورنمنٹ جو ہے اپنے اساتذہ سے اب ایک سسٹم رن کر رہا ہے, گورنمنٹ کا سسٹم ایک رن کر رہا ہے جس میں تقریباً میں بھی نوٹ کر رہا ہوں کہ تقریباً 20 سال سے بہت ساری تبدیلیاں لائی گئی. کہ ٹارٹ سسٹم تھا تو ان کو میز دیے گئے, اگر کوئی عمارت نہیں تھی تو عمارت بنائی گئی, اگر کوئی پینٹ ہونے والا ہے, اگر اساتذہ کے جو ایکسپینس ہیں اور ان کے جو بہت سارے مسائل ہیں وہ گورنمنٹ حل کر رہی ہے. لیکن ان کے نتائج پرائیویٹ کے نسبت, یعنی اگر پرائیویٹ 100 میں سے 80 اسکور کرتا ہے تو جو گورنمنٹ ہے وہ 100 میں سے 20 اسکور کر رہی ہے. تو اس سسٹم میں بہت سارے مسائل ہیں. اب یہ کہ میرا یہ نظریہ ہے, یہ میرا ماننا ہے, یہ میری تھنکنگ ہے جو میں لوگوں تک لے کے جا رہا ہوں کہ آپ اس دونوں پارٹیز کو, دونوں سسٹمز کو گراؤنڈ پہ کھلا چھوڑ دیں. آپ اگر کسی کو تنخواہ دیتے ہیں, کسی کو اسکول بلڈنگ آپ نے بنائی ہے تو وہ ایک آپ کا ایک اسکول ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں بچوں کی کارکردگی کی بنیاد پہ اس کو رینک کریں, اس کو
اس کو بنائیں, اس کو اپلائی کریں. اور اسی طرح پرائیویٹ اسکولوں میں جو اچھا رن کر رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہاں پہ لوگوں کو کم فیسیں دینی پڑیں, فیسوں کے معاملے سے فیسیلیٹیٹ کریں, اور بلڈنگ کے حوالے سے اور جو گراؤنڈ کے ایشو ہوتے ہیں. تو ریاست اگر ماں کے جیسی ہے تو تمام مسائل ہمیں مل بیٹھ کے حل کرنے چاہیے. بالکل ایسے. اب یہ اس میں ہم کسی کا حق نہیں کھا رہے, کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جاب سے نکال دیا جائے گا, کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اچھا نہیں پڑھاتے. ہم کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ ویلیو, جیسے کوئی بزنس مین سوچتا ہے کہ بھائی مارکیٹ ویلیو کے مطابق آپ کو آپ کا حق ملے گا. معاملات جو ہے وہ 2 3 4 سال کے بعد واضح ہو جائیں گے کہ کون شخص کون سی جو اکائیاں ہیں وہ مکمل کام کر رہے ہیں, اور جو کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بچوں کو نہیں پڑھایا اور ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں, معاشرے کو کمزور کر رہے ہیں, معاشرے کو دیمک کی طرح جو ہے وہ نچوڑ رہے ہیں کہ تنخواہیں لے لیتے ہیں لیکن جو ہے وہ رزلٹس نہیں دیتے. تو ہمیں چاہیے, میرا جو نظریہ ہے جو میں نے اب ان کے سامنے رکھا, کہ اسکول بچے سب ریاست کے. ایک سسٹم پرائیویٹ لوگوں نے بنایا, مل کے کمیونٹی نے بنایا, ایک سسٹم گورنمنٹ نے بنایا. اب دونوں سسٹم کو آپ گراؤنڈ میں کھلا چھوڑ دیں, آپ جس کے جتنے جیسے نتائج نکلتے ہیں اس حوالے سے اسے فیسیلیٹیٹ کریں. تو یہ نظریہ ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. جی بالکل ایسا ہے کہ میں گورنمنٹ سیکٹر تو ظاہر ہے میرا اس سے اتنا اثر و کار نہیں ہے, اور پھر میں اس پہ زیادہ بات کروں گا بھی نہیں. میں چونکہ پرائیویٹ سیکٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہوں تو میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے, آپ کا موقف آپ کا دے سکتے. تو اصل میں ہمارے ملک میں اب جو ایجوکیشن ہے, ہماری اسکول ایجوکیشن ہے, وہ 60% جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے. اس کو جو ہے اس کی جو کیلکولیشن ہے 60% بچے جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ایجوکیٹ کر رہا ہے. اور یہ میرا خیال ہے بہت بڑی محدود وسائل میں اس کو گورنمنٹ ایک پیسے کی فیسلٹی نہیں دے رہی, گورنمنٹ اسے ذرا سپورٹ نہیں کر رہی. اب وہیں پہ جہاں پہ کمیونٹی مل کے 1000 روپیہ ملا کے ایک اسکول کو چلا رہی ہے, وہاں پہ اگر گورنمنٹ 50,000 یا لاکھ روپے کا مہینے بعد ایک خرچہ کرتی ہے تو وہ اس کی گروہ میں بڑا اضافہ کرے گا, لوگوں کو حوصلہ افزائی کرے گا بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے. گورنمنٹ پر بچہ اگر 500 بچہ ہے, پر بچہ اگر 500 روپے کی فیس لیس کرتی ہے, 3-4 لاکھ 5 لاکھ روپے کی کوئی کام ہے, تو اس میں گورنمنٹ کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. لیکن جو پرائیویٹ اسکول ہے, ایک چھوٹی انڈسٹری ہے, وہ گرو کرے گی. ایسے ہی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جو ایک المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں پرائیویٹ سیکٹر کے 4 کمپوننٹ بنتے ہیں, ان کو دیکھوں کہ سب سے پہلے تو اونر ہے جو اسکول رن کر رہا ہے, اس نے انویسٹ کی ہے, اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ بہت کم حالتوں میں ہوتی ہے, اور وہ گریجولی ایسا ایسا لوگ جو ہیں وہ پیسہ اس میں اندر ہی لگاتے رہتے ہیں اور ایسا ایسا گرو کرتے رہتے ہیں. تو اگر گورنمنٹ اس سائڈ پہ جو اسکول کا انفراسٹرکچر ہے, بلڈنگ ہے, اس کی لیبز ہیں, لیبارٹریز ہیں, اور جو اسکول کی لائبریریز ہیں, یا اس طرح کے ایشو میں اگر گورنمنٹ گرانٹ دیتی ہے تو وہ ادارہ جو ہے زیادہ جلدی ڈیولپ ہوگا, زیادہ بہتر گرو کرے گا. دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں ٹریننگ دی جاتی ہے, پھر بھی اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر اس شعبہ سے بھی جو ہے بالکل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے, کوئی ٹریننگ سیشنز نہیں ہوتے, کوئی ٹریننگ سپورٹ نہیں ہوتی. اور مجھے سب سے تکلیف دہ بات میرے لیے یہ ہوتی ہے کہ جب ایک رات کو, آدھی رات کو چھٹی ہو جاتی ہے, جی کل صبح چھٹی ہے, اور بعض اداروں کو وہ میسج نہیں بھی پہنچتا, تو اگلے دن اے ای او صاحبان جو ہیں, سی او صاحبان یا اس طرح کی جو لوگ ہیں وہ اسکول کھلنے سے پہلے دروازوں پہ ہوتے ہیں, اور دھمکیاں دی جاتی ہیں جی اسکول سیل کر دیں گے. تو یہ ایک ان ایزینس الٹا ان کے لیے کریٹ کی جاتی ہے اسکول اونرز کے لیے. ایک یہ بھی ایک ایشو ہے جس میں ان کی ریسپیکٹ جو ہے, ان کے اس کاز کو آنر نہیں کیا جاتا, بلکہ وہ جو ہمارے سابق ایک منسٹر تھے وہ تو ایجوکیشن پرائیویٹ سیکٹر کو مافیا تک انہوں نے کہا. تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. پھر ہم ان سے ملے اور ان کے سامنے بات رکھی, تو اس کے بعد ان کے ویو تھوڑے چینج ہوئے اور انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ چینج کیا, اور پھر کہتے تھے یہ بھی میرے ادارے ہیں. تو زبانی حد تک جو ہے کم از کم انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا. اب دوسرا ہے ٹیکسز ہیں. اب ٹیکسز بھی بے انتہا ٹیکسز ہیں, 20-22 قسم کے ٹیکسز ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر جو پے کرتا ہے. حال ہی میں ایک کنورژن فیس ہے, کوئی پیسہ اکٹھے کرنے کا کوئی ایک نیا جواز ڈھونڈ لیا جاتا ہے, تو اس میں موسٹلی ادارے کرائے کی بلڈنگس میں ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے ڈیمانڈ آئی, جو لوکل گورنمنٹ کی طرف سے اور کچھ جو محکمے ہیں, کہ آپ ان کو کمرشلائز بلڈنگ ہو گئے, اور کمرشلائزیشن یا کنورژن کے نام پہ جو ہے لاکھوں اور کروڑوں کے بل بنے. اور ساہیوال میں ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے بہت سے ادارے سیل کیے گئے, ان کے مالکان کے خلاف FIRs کی گئی,
تو اس ملک میں جہاں پرائیویٹ سیکٹر ایکسپورٹ کر رہا ہے ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے اس طرح حوصلہ شکنی ہوتی ہے جو بعض اوقات جو ہے وہ بڑی پینفل ہوتی ہے. اب سمپل سی بات ہے کہ ٹیکس گورنمنٹ کا حق ہے. جی بالکل. ٹیکس ہر شخص دینا چاہتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو تنگ کریں گے, اس کو بگائیں گے, اس کو جو اس کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو ڈیمیج کریں گے, تو کون سا شخص ہے جو اگلے دن چاہے گا کہ میں گورنمنٹ کے ساتھ فیئرلی کام کروں. ٹیکس ایک وہ ہوتے ہیں جو جسٹیفائی کرتے ہیں, ایف بی آر ہے اس کے ٹیکس سب لوگ دیتے ہیں, انکم ٹیکس میں خود پے کر رہا ہوں. جو ناجائز اور بلا وجہ ٹیکسز ہوتے ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ اگر سپورٹ نہیں کر سکتی تو تھوڑا ان کو اوپن کیا جائے, ان کی حوصلہ افزائی کی جائے, ان کو سپورٹ کیا جائے. ایک تو یہ ہے اسکول اونرز کے حوالے سے میرے تحفظات ہیں اس چیز کے.